أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 258 ہے، 258 سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 111 اور 112. لفظی معنی دیکھیے، لن یضروکم، وہ تمہیں ہرگز تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذى، مگر تھوڑی سی ایذا، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں، يُوَلُّوكُمْ، تو پھیر دیں گے تمہاری طرف الادبار، پیٹھیں، ثم، پھر لا ينصرون، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. ضربت علیہم، ان پر مسلط کر دی گئی ہے، الذلت، ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، الا، مگر، بحبل من اللہ، اللہ کی پناہ کے ساتھ، وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، المسکنہ، محتاجی، ذالک بانہم، یہ اس سبب سے کہ بے شک وہ کانوا یکفرون، کفر کیا کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون، اور قتل کرتے تھے، الانبیاء، انبیاء کو، بغیر حق، ناحق، ذالک بما، یہ اس سبب سے کہ بے شک وہ عصو، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں، ان تک کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی. وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے. انجام کار وہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس آیت میں اس بات کی تسلی دی ہے کہ یہ یہودی لوگ اپنی شرارتوں سے، اذیتوں سے کوئی بڑی پریشانی تم کو نہیں پہنچا سکیں گے، بڑی اذیت نہیں دے سکیں گے، ان کے پاس طاقت ہے ہی نہیں. ہاں، تھوڑا بہت اپنی شرارتوں سے ضرر تو پہنچا سکتے ہیں. لن یضرکم الا اذى، تم کو وہ بڑی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے سوائے کہ تھوڑی سی کوئی تکلیف ان کی طرف سے تم کو ہو جائے، زبانی طور پر وہ تمہیں کچھ برا بھلا کہہ دے، تمہارا دل دکھا دیں، اس سے زیادہ کوئی ضرر اور نقصان وہ تم کو نہیں پہنچا سکیں گے. اس لیے کہ
ان کی حالت کو تم دیکھو گے کہ اگر یہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آ بھی جائیں، آتے تو نہیں، آ بھی جائیں تو بہت جلد اتنے بے ہمت، اتنے بزدل ہیں کہ بہت جلد پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، تم کو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ثم لا ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں یہ پائے جائیں گے ذلت، ان کے اوپر ذلت کا ٹپا ان پر مار دیا گیا، ذلت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے کسی عہد میں آ جائیں یا انسانوں کے کسی عہد میں آ جائیں تو ان کی ذلت سے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ان کو کچھ سہارا مل سکتا ہے، لیکن یہ تو جہاں کہیں پائے جائیں گے ان کے اوپر ذلت کا جو ہے ٹھپا پڑا ہوا ہے۔ چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ یہ یہودی اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر ذلت اور مسکنت کی چھاپ مار دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، کوئی معمولی جرم نہیں۔ اللہ نے جن کو نبی بنا کر بھیجا، یہ اہل کتاب، یہ یہودی نالائق قسم کے لوگ اللہ کے نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ یہ ذلت اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے جو حدود بنائے تھے ان حدود کو انہوں نے جو ہے پامال کر دیا تھا، حد سے تجاوز انہوں نے کیا، سخت ترین نافرمانی انہوں نے کی، جس کی وجہ سے یہ عذاب ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ ان آیات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول اور جو ضوابط ہم کو دیے ہیں، جو اصول قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، ان حدود کی پوری پوری رعایت رکھی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کہ ہمارے اوپر قوانین اللہ تعالیٰ نے مرتب کیے، ہم ان کی پوری پابندی کریں، اللہ کے حدود میں تجاوز کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله